تو آرتھرائٹس ہو جاتا ہے, ان کے گھٹنوں میں پین شروع ہو جاتا ہے. اس کے لیے وہ ڈفرینٹ انجیکشنز بھی لگواتی ہیں, بہت ساری پین کلرز بھی کھاتی ہیں جن سے ان کے گردوں پہ افیکٹ ہوتا ہے. تو آپ کوئی قدرتی عمل اس طرح کا بتائیں گے کہ وہ آرتھرائٹس کو ٹریٹ کیا جا سکے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ جب درد ہوتی ہے تو درد کسی خرابی کا اظہار ہوتا ہے. موبائل پہ بیل بجے گی تو کیا ہوگا؟ فون کال آ رہی ہے. اچھا, اگر ہم اس کو وائبریشن پہ, جیسے ابھی ہم وائبریشن پہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو وائبریٹ ہوگا, اور اگر ہم اس کو سائلنٹ پہ کر دیں گے تو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا. پین درد کا اظہار, کسی خرابی کا اظہار ہوتا ہے. درد ایک الارمنگ ہے. ہم کیا کرتے ہیں, پین کلر کھاتے ہیں اور اس الارم کو بند کر دیتے ہیں, اس کو سائلنٹ موڈ پہ کر دیتے ہیں. دماغ میں حواس خمسہ میں خمس محسوس کرنے والا سن ہو جاتا ہے. درد ہو رہی ہوتی محسوس نہیں ہوتی, کچھ گھنٹے اچھے گزر جاتے ہیں. لیکن وہ دوائیاں ہمارے جگر کو, ہمارے ہیپاٹائٹس کو پھیلانے میں, یرکان میں, کینسر تک کے لیے, میدے کے اور جگر کے, اس کے علاوہ ہمارے تلی کو بگاڑنے میں, اس کے علاوہ ہمارے آنتوں کے السر میں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو پین کلر ہیں ہمارے جوڑوں میں جا کر جو رطوبات ہوتی ہیں ان کو خشک کر دیتی ہیں, ان کو خشک کر رہی ہوتی ہیں. درد محسوس نہیں ہو رہی لیکن کچھ عرصے کے بعد جوڑوں سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر ڈاکٹر کہتا ہے جی لائیں آپ کو 28, 30, 35 لاکھ روپے گھٹنے چینج کروا لیں. تو ہمیں نہیں, اس کی طرف نہیں جانا, ہمیں فطرت اور نیچر کے مطابق اس کا علاج کرنا ہے. نیچرلی کون سا علاج؟ ہاں, آپ ادرک لیں, زیرہ لیں, ادرک, زیرہ, پودینہ, دالچینی اور کلونجی, 5 چیزوں کا کعوہ بنا کر ٹھیک ہو گیا. یہ صبح دوپہر شام لیا جائے تو جن کو ڈاکٹروں نے گھٹنے نی ریپلیسمنٹ کی بات بھی کر دی ہوئی ہے نا, وہ بھی امپروو کرنا شروع ہو جائے. لیکن اس کے لیے چاول چھوڑنا ہے, اس کے لیے بڑا گوشت چھوڑنا ہے, اس کے لیے بادی اور ٹھنڈی چیزیں چھوڑنی ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ غذا کا ماہر پاکستان کے اندر چند گنتی کے لوگ ہوں گے جو غذا کو, اصل غذا کو سمجھتے ہیں قرآن کے اس کے مطابق. آپ کو نیوٹریشنسٹ مل جائیں گے جو گورے کی تھیوری کو جانتے, جو کہتے ہیں کم کیلوریز کرو. کم کیلوریز کون سی؟ وہ کہتا ہے برائلر لے لو. جی بالکل. برائلر کیا کرے گا؟ جو آپ کے لیے مطلب بے شمار بیماریوں کا خود مجموعہ ہے, وہ آپ کو کیا کرے گا؟ سر برائلر تو اب زیادہ دیکھا گیا ہے کہ ڈائبٹیز کرنے میں برائلر کا بہت زیادہ ہاتھ ہے. سر یہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ جو ہیں ان کے بارے میں کوئی آپ مفید مشورہ دینا چاہیں؟ سر دالچینی کا پاؤڈر بنائیں, آدھا چمچ صبح, آدھا چمچ شام کو, رات کو ادرک, زیرہ, پودینہ کے کعوے کے ساتھ اس کو لینا شروع کریں. سر وہ جو انسولین لگا رہے ہیں تو وہ انسولین تو ان کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے. یہ کس نے کہا کہ وہ زندگی کا حصہ ہے؟ وہی ہے. سر ابھی یہاں پر یہ جانا جاتا ہے, یہی سوچا جاتا ہے کہ اگر آپ انسولین پہ ہیں نا تو آپ کی زندگی بچ گئی, اگر آپ گولی لے رہے ہیں تو آپ تباہ ہو رہے ہیں. یہ عموماً مت ہے ہمارے ہاں لوگوں میں, عام روایت ہے. مت بھی تو کسی نے ڈالی. جی بالکل. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ہمارے ہاں لیول تھا شوگر کا, اصل لیول کا, وہ کیا تھا؟ 120 آئی گیس. سر آپ تو پھر وہ اس کا شکار ہے نا, جو جنہوں نے یہ بات پھیلانی. ایکچوئل یہ تھا کہ جب آپ کی شوگر لیول آپ کا 200 تک ہے تو آپ نارمل ہے. نارمل. اچھا. 200 سے 250 کے درمیان ہے تو آپ کو صرف لائف سٹائل بدلنا ہے, دوائی نہیں کھانی. 250 سے 300 کے درمیان جائے, جب جائے تو اس وقت اس دن آپ کو کوئی ایک دوائی لینی ہے کنٹرول کرنے کے لیے, اگر آپ نے وہی لینی ہے. لیکن کسی نے اس لیول کو نیچے لے آئے, نمبر نیچے کم لے آئے, اس کو 180 پہ لے آئے, 120 پہ لے آئے, وہ اس کو بھی 90 پہ لانے کے چکر میں. تو اس سے کیا ہوا؟ ایک رات کے اس فیصلے سے کیا ہوا؟ اگلے دن کروڑوں تعداد مریضوں کی بڑھ گئی. تو دوائیاں بکی یا نہیں؟ بالکل. پاکستان میں 5.5 کروڑ مریض ہیں شوگر کے, ڈائبٹک پیشنٹ ہیں, رجسٹرڈ پیشنٹ ہیں. اب 5.5 کروڑ مریضوں کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ کمپنیوں کی منڈی بنا ہوا ہے یا علاج کا منڈی بنا؟ تو وہ تو اپنی دوائیاں بیچ رہے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسولین نہیں لگانی چاہیے بیکاز اس کی جو مینوفیکچرنگ ہے اس کے بارے میں آپ نے. سر دیکھیں, آپ گوگل پہ جا کے وہاں پہ لکھیں کہ سورس آف انسولین, تو آپ کے ساتھ گوگل آپ کو جواب دے گا کہ پورک یا پگ سور, پورک بھی اسی کو کہتے ہیں سور کو. تو جو سور کا پینکریاز لبلب ہے اس میں سے جو انسولین اس کے لیے نکل رہی ہے, وہاں سے وہ اس کو بیوسفی کر کے نکال رہا ہے اور انسانوں کو انجیکشن میں بھر کے لگانے کے لیے دے رہا ہے. حلال اور حرام کی تمیز بھی ختم ہو گئی. سر حلال اور حرام کی تمیز تو زندگی بچانے کے لیے میرا نہیں خیال, اگر آپ زندگی آپ بچ سکتی ہے تو آپ اس کو یوٹیلائز. ایک حدیث جو مجھے ملی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ ہوں کہ آپ کی کوئی سننے والا نہ ہو, آپ کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہو, آپ کے پاس حلال ذرائع میسر نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ پہ بار بار غشی کے دورے آئیں اور آپ بار بار بے ہوش ہو جائیں, پھر پتہ نہیں کتنی دیر بعد ہوش آئے, پھر اس کے بعد ایسا ہو اور آپ کو فیل ہو کہ نزا کی کیفیت شاید طاری ہوگی اور میں مر نہ جاؤں, موت نہ آ جائے, تو پھر آپ کے ارد گرد اگر کوئی حرام ذرائع موجود ہے تو آپ اس کو صرف اتنی قلیل مقدار میں لو کہ آپ کی نزا کی کیفیت بدلے.
اب مجھے یہ بتائیں کہ جہاں آپ انسولین لگا رہے ہیں سارے کے سارے، وہاں بتائیں کہاں آپ کو کوئی سننے والا نہیں ہے؟ آپ کے پاس قرآن موجود ہے، طب قرآنی موجود ہے، طب نبوی موجود ہے، آپ کے پاس حلال موجود ہے. کیا علاج آپ کیا سر ریکمینڈ کریں گے؟ علاج اس طرح نہیں ہوگا کہ کوئی یہاں بیٹھ کے کوئی چیز بتا دیں کہ فلاں کرو گے تو اس کا ٹھیک ہو جائے گا. ہر ایک کی شوگر کی 3 قسمیں ہیں. آپ کہیں گے جی آپ پھر وہی چلے گئے گورے کی تھیوری پہ کہ ٹائپ 1 اینڈ ٹائپ 2. اب میں سوال کرتا ہوں، ٹائپ 1 والا الگ ہے، ٹائپ 2 والا الگ ہے جی، لیکن آگے چل کے یہ دونوں کو جب ایک ہی چیز دونوں کو ڈاکٹر شروع کروا دیتا ہے، یعنی ایک انسولین ڈیپینڈنٹ ہے اور ایک نان انسولین ڈیپینڈنٹ ہے، لیکن کچھ عرصہ کے بعد یعنی ایک گولیوں پہ لگا اور اس کو بعد میں انسولین بھی لگانا شروع کر دی گئی، اور ایک شروع سے انسولین پہ لگایا گیا اور آگے چل کے اس کو گولیاں بھی شروع کروا دی گئی، تو پھر دونوں چیزیں شروع ہو گئی، تو پھر دونوں ٹائپس اس میں اکٹھی ہو گئی؟ نہیں، obviously نہیں. تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ٹائپ 1 ٹائپ 2 صرف سر ہمارے پاس اور کوئی علاج مجھے ڈائبٹیز ہوگی ہے سر، کس نے کا علاج نہیں ہے؟ ہم اس علاج کی آپ بتائیے، انگریزی طریقہ علاج چھوڑ کے آپ کو ڈائبٹک ہے تو کتنے آپ دوسرے طریقہ علاج کو کتنے کو سر مؤثر جو مل رہا ہے ہمیں، جو چیز اپنی زندگی بچانے کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ بہتر ہے، ہم تو اس طرف جائیں گے. زندگی بچی سر زندگی کا سپین تو بہتر ٹانگیں کٹی، 2.5 لاکھ پاکستانیوں کے گینگرین ہو رہے ہیں اور 2 لاکھ کے ٹانگیں کٹ رہی ہیں، ان کے پاؤں کٹ رہے ہیں، تو بتائیے کیا کون سی زندگی بچی؟ تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ کوئی سر انسولین ریزسٹنس ہو رہی ہے. آپ انسولین ریزسٹنس یہ ہے کہ جب آپ دوائی لیتے ہیں تو وہ آپ کے خون میں سے چھپن چھپائی کا ایک کھیل ہے. لکن میٹی ہم کبھی کھیلتے تھے، یہ لکن میٹی ہو رہی ہے اور ہم اس کو سمجھ نہیں رہے. ہو کیا رہا ہے؟ آپ نے گولی کھا لی، آپ نے انسولین ٹیکا لگایا، آپ نے پہلے ٹیسٹ کیا یوں 180 آیا نہ سر، آپ کی 400 فرض کریں، اس کے بعد آپ نے دوائی کھا لی یا ٹیکا لگا لیا، 4 گھنٹے بعد دوبارہ ٹیسٹ کیا خون میں، کتنی 150، کتنی کم ہوئی 250. آپ 250 پہ خوش ہیں، مطمئن ہیں؟ جی. 250 کہاں گئی؟ خون میں سے کم ہوئی کہاں گئی؟ آپ نے کسی کو واٹس ایپ کی ہے، بلوٹوتھ کی، شیئرٹ کی ہے، لفافے میں ڈال کے جی سر کہاں سیکریٹ ہو جائے گی؟ آپ کے خون میں سے نکالی، اسی انسولین نے خون میں سے کٹھی کی، انہی گولیوں نے آپ کے خون میں سے شوگر کو کٹھا کیا، کہاں لے کر گئی؟ آپ کے پوری باڈی کے اندر جو سیل ہے، ان سیل کے اندر جا کے زبردستی ٹھونس کے اس کو بھر دیا گیا. وہ سیل اگر آپ کے پاؤں کے ہیں تو پاؤں کٹ رہے ہیں، گینگرین ہو رہا ہے، ٹانگیں کٹ رہی ہیں. اگر وہ آپ کے آنکھوں کے کارنیا کے بیک والے سیل ہیں تو اندھا پن آ رہا ہے. اگر وہ آپ کے گردوں کے ہیں تو گردے فیل ہو رہے ہیں. اگر آپ کے وہ جگر کے ہیں تو جگر کا مسئلہ بن رہا ہے. اگر وہ آپ کے پٹھوں کے ہیں تو پٹھے آپ کے ازدواجی زندگی تک آپ کی جو ہے وہ داؤ پہ لگ گئی. کوئی اتنا ہی مفید مشورہ آپ نیچرلی کو بتا سکیں گے ہمیں کس حوالے سے؟ شوگر کے حوالے سے. دیکھیں شوگر کی 3 قسمیں، آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں، ایک ایکٹوڈرمل، ایک میزوڈرمل، ایک اینڈوڈرمل. ایک کا تعلق دل سے، ایک کا جگر سے، ایک کا دماغ سے. اور آسان لفظوں میں اگر پبلک کو سمجھنا ہوگا تو ایک مریض آپ کو مارکیٹ میں، لوگوں میں، پبلک میں آپ کو ایک پیشنٹ وہ ملے گا جس کے صرف پیشاب میں شوگر آ رہی ہے، ایک وہ ملے گا جس کے صرف خون میں آ رہی ہے، ایک وہ ملے گا جس کے خون اور پیشاب دونوں میں آ رہی ہے. تو یہ 3 ٹائپس آف ڈائبٹک پیشنٹ جو پیشنٹ ہے دنیا میں. اب ان میں صحیح جو پیور ڈائبٹک پیشنٹ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے جس کے صرف پیشاب میں آ رہی ہے، جس کے صرف پیشاب میں آ رہی ہے. دونوں میں آ رہی ہے، اگر پیشاب میں بھی آ رہی ہے، خون میں وہ بھی شوگر کا مریض نہیں، اور جس کے صرف خون میں آ رہی ہے وہ بھی شوگر کا مریض نہیں. وہ ریکٹ ہے کسی چیز کا جو اس کی باڈی پہ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا وہ لیول بڑھ رہا ہے، لیکن وہ شوگر پیشنٹ نہیں ہے. شوگر پیشنٹ کون سا ہے؟ جس کے صرف یورین میں آ رہی ہے، صرف یورین میں آ رہی ہے. اچھا یہ آپ کو کتنے ملیں گے؟ اگر آپ 1000 پیشنٹ اکٹھا کر لیں تو بڑی مشکل سے 5 لوگ اس میں سے ملیں گے، بڑی مشکل سے. 100 میں 1 مل جائے بڑی بات ہوگی، جو آپ کو جس کے صرف پیشاب میں آ رہی ہوگی، مطلب اس کے کبھی خون میں نہیں آئی، اس کے خون اور پیشاب دونوں میں کبھی نہیں آئی، صرف پیشاب میں آئی. وہ اصل شوگر کا پیشنٹ ہے. نہیں سر، شوگر کے پیشنٹ اب اسی طرح سے جو باقی ہیں سر، ان کا ویٹ لاس بھی ہو رہا ہے سر، سارا کچھ ہوگا، وہ تو سارا کچھ ہوتا ہے. حالات تو سب کے بگڑتے ہیں، وہ علامات ہیں، مسائل ہیں، وہ مسائل ہیں. لیکن اب علاج کی بات جو آپ کر رہے ہیں تو وہ تو جب مریض کسی معالج کے پاس جائے گا تو وہ اس کو دیکھے گا اس کی قسم کون سی ہے، اس کے ریلیٹڈ اس کے مسائل کیا کیا پیدا ہو چکے ہیں، اس کے مطابق اس نے اس کو دوائی بنا کے دینی. اگر خون میں آ رہی ہے تو اس کا کیا حل ہے؟ سر حل اس کا علاج ہے، اور علاج معالج کے پاس جا کے ہونا ہے. ہم یہاں بیٹھ کر کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہہ سکتے کہ وہ فلاں چیز کرے گا تو اس کی گھر بیٹھے ٹھیک ہو جائے گی. قدرتی طور پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں سر، قدرتی معالج والے کے پاس جانا پڑے گا نا، وہ دیکھے گا. فرض کریں کہ اس کو وہ ایک شوگر والا آیا، اس کی شوگر ہے خون میں ہے کہ پیشاب میں ہے کہ دونوں میں ہے، پھر اس کے ساتھ کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو نہیں ہے، کسی کا ہائی ہوتا ہے، کسی کا لو ہوتا ہے، کسی کا معدے کا مسئلہ ہے، کسی کا جگر کا مسئلہ ہے. تو ساری چیزوں کو وہ پوری باڈی کو لے کر وہ چلے گا. موبائل گھر بیٹھے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ نہیں سر، نہیں ہو سکتا، لے کے جانا پڑے گا. تو سر ایسے ہی ہے، مریض کو بھی معالج اس معالج کا انتخاب کریں جو نیچروپیتھک طریقہ علاج کو سمجھتا ہو
اور اس کے مریض کو قریب لانا جانتا ہو طب بھی یا جڑی بوٹیوں میں بھی تو ماہر ہو نا. اب ایسا نہیں ہے کہ مطلب وہ کوئی کہہ دے کہ جی میں شوگر فاتح ہو گیا ہوں اور کوئی کہتا ہے جی میں نے یہ کیا تو وہ ہو گیا اور ہم دیکھا دیکھی دوسروں. سر ہمارے ملک میں سر وہ نیم حکیم اور جان کا خطرہ والا بڑی سر اس سے زیادہ خطرناک جو ہے وہ آپ کے ڈاکٹرز ہیں. آپ نیم حکیم خطرہ جان کو نہیں, آپ نکلیں ذرا چلیں دیکھتے ہیں کتنے نیم حکیم بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے زیادہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس کلینک پہ کام کرنے والے لڑکے ملیں گے جو کویکری کر رہے ہیں کلینک کھول کے بیٹھے. بالکل کھول کے بیٹھے. سر میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے. آپریشن کون کرے گا؟ سرجن. تو جتنے MBBS کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں پھر, کویکری یا سرجری؟ سارٹ آف دیٹ. مطلب سر ایسے تو نہ آپ کہیں, آپ ادھر نیم حکیم کی بات آتی ہے تو سارے اس کے پیچھے پڑ جاتے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیرائڈ کون بنا رہے ہیں سر, یہ سر اسٹیرائڈ کون بنا رہے ہیں؟ فارماسیوٹیکل کھلا کون رہے ہیں؟ ڈاکٹر. وہ 4 گولیاں لکھے پروٹینوریا میں, یعنی گردے جس کی پروٹین آ رہی ہوتی ہے پیشاب میں, اس کو 4 گولیاں صبح, 4 دوپہر, 4 شام, 4 رات کو سوتے پر, وہ 16 گولیاں کھلا رہا ہے ڈیلٹا کارٹل, اور وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ جی حکیم کے پاس نہیں جانا, اسٹیرائڈ دے گا آپ کے گردے فیل کر دے گا. تو حکیم تو اسٹیرائڈ بناتا ہی نہیں, نہ بنتی ہے نہ اس کو پتا ہے. سر حکیم ایسے اسٹیرائڈز دیتے ہیں, میں نے سنا ہے. یہ سر دیتے ہیں, سنا ہے نا, دیتے سنا ہے. سر میں نے لوگوں کے گردے سر بناتا کون ہے؟ سر وہ حکمت سے پتہ نہیں, یہ حکمت سے نہیں بنتی نا. میں آپ کو لے چلتا ہوں حکمت کے جتنے دعا ساز ادارے ہیں, اب گرانٹڈ کہ میں لے چلتا ہوں, مجھے بتائیے اسٹیرائڈ بن رہی ہے کہیں پہ؟